سیرت النبی کا سیرت النبی میں بھی ہمیں ہماری ملاقات ہوئی. اس سے پہلے جو ہے کوئی پیغمبر کے قصے میں بھی ملاقات ہوئی. اور بہت ہی ماشاء اللہ پیارے پیارے سے بچے ہیں جو دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. اللہ تمہیں دین اور دنیا دونوں کی علم سے نوازے، آمین. بچوں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اور شاید کچھ بچوں کے ایگزام بھی چل رہے ہوں گے اور کچھ کے ختم ہو گئے ہوں گے. یس میم. بہت ہی پیارے بچے ہیں جو دونوں طرف دین اور دنیا دونوں کی طرف جو ہے توجہ دے رہے ہیں. یس. چلیے ماشاء اللہ بچے بہت اچھے ہیں آپ لوگ. میم. جی بیٹا اب ہم شروع کرتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، بہت ہی پیاری صورت ہے اور بہت ہی اس کا انداز بیاں ہے، اور اس کی جو ہے سٹوری بیہائنڈ دا سورہ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کو اسے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے کیا بتاتا ہے یہاں پر. سورہ نصر. جی کچھ کہا کسی نے؟ سورہ نصر کی ہم آج بات کر رہے ہیں. سورہ نصر، نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد. مدد کس کی؟ اللہ کی. سب سے بیٹر مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. یہ مدنی صورت ہے اور یہ جو ہے قرآن میں مصحف کے حساب سے جو ہے 110 پر ہے، اور نزول نازل ہونا وہ 114 ہے. بچوں کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چیٹ میں لکھیے. 140. جی ماشاء اللہ بہت خوب. جس نے بھی جواب دیا تو 114 سوراس ہے. تو یہ سب سے لاسٹ والی نازل ہونے والی سورہ ہے. اس کا سورہ نزول کا اعتبار سے اس کا نمبر ہے 114. اس کا مطلب یہ سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی، مطلب دین یہاں پر مکمل ہو گیا. اب بچوں پوائنٹ پر آتے ہیں. ہم دیکھیں گے یہ سورے کا پس منظر، مطلب بیہائنڈ دا ٹاپک کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کی سٹوری کیا ہے. بچے آپ تو سیرت النبی کی کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں، آپ کو ساری چیزوں سے واقف ہے، آپ کو سب پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سپریڈ کرنے کے لیے کتنی ساری مشکلات، کتنی جد و جہد انہیں کرنی پڑی، کتنا مشکلات کو فیس کرنا پڑا. مکہ کے کچھ لوگ جو ہے اس میں سے اتنی مشکلات میں جو ہے یاد ہوگا آپ کو، کچھ ون ایئر یا کچھ ڈیز میں جو ہے خالی 40 ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور میجورٹی اور جو ہے انکار کر رہے تھے. یہ جو ہے یہاں وہاں کے مکے کے جو ہے مین جو لوگ ہے وہ قریش ہے، اور سارا پاور جو ہے ان کے ہاتھ میں تھا. تو قریش جو ہے ایمان لانے سے منع کر رہے تھے، اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم کر رہے تھے. یہ تو آپ کو ساری باتیں پتہ ہوگی، سیرت النبی میں آپ نے سنا ہے. اور صحابہ جو ہے بڑی مصیبت، بڑی مشکل ہونے کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، ثابت قدم تھے. اتنا کروشل مومنٹ انہوں نے فیس کیا جس کی حد نہیں. آپ کو یاد ہوگا حضرت بلال کے اوپر کتنا ستم کیا گیا، اور دوسرے صحابہ تھے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں یاد کریے ہم نے کیا کیا سیرت النبی میں سنا تھا اور کیا کیا دیکھا تھا، اور کس طرح کا ان لوگوں نے ظلم کیا تھا. اب اور ایک بات تھی یہاں پر، مکہ میں رہنے کے باوجود 3 ایئرس کا انہوں نے بوائیکاٹ فیس کیا. بوائیکاٹ یو مین کہ مطلب ایک گروپ آف دا پیپل سے جو ہے کوئی ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو سیل کریں گے پروڈکٹ، نہ ہی ان سے ہم کچھ خریدیں گے. تو اس سے جو ہے فائنینشلی ویک ہو جائے گا وہ سیکشن، اور جو ہے ویک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا اور ہماری مذہب میں آ جائے گا. تو یہ بھی ان لوگوں نے کر کے کوشش کی. وادی شعیب ابو طالب میں ان لوگوں کو، یہ گھاٹی ابو طالب ہے، یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو رہنا پڑا. تو یہ بھی انہوں نے بہت زیادہ مطلب مشکلات کے دن فیس کیے. اور اس دوران جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری ازواج حضرت ختیجہ اور ان کے چچا دونوں کا اس سال جو ہے انتقال بھی ہوا تھا. یہ غم کا سال بھی مانا جاتا ہے. اتنی مشکلات آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ مدینے کا سفر کرو. سوچو ذرا، اگر ہم اتنی مشکل میں رہ رہے ہیں کوئی جگہ پر اور ہم کو جانا ہے کہیں پر، یہ گھر کو چھوڑ کر، ساری سہولت تو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر چھاڑ کر ہم کو دوسری طرف جانا ہے، پھر نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے. تو سوچو کتنی مشکل تھی ہوگی اس دوران اس زمانے کے لوگوں کے لیے. تو وہ لوگ جو ہے یہاں سے چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کی، جو نیک صحابہ تھے، جن لوگوں نے ایمان لایا. اب مدینے میں جو ہے
ایئرس جو ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، بہت سارے لوگ ایمان لائے، وہاں پر جو ہے مدینے میں کئی جنگیں بھی ہوئی، یہ دین اسلام کے لیے جنگیں تھی، یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے جنگیں تھی، وحدانیت مینس اللہ ایک ہے، اس لیے یہ بتانے کے لیے جنگ کی تھی، دین کا جھنڈے کو جو ہے بلند کیا ان جنگوں میں، اور اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیا آپ کو دکھ رہا ہے کہ صحابی کوئی اپنا فائدہ اٹھا رہے تھے؟ کیا ان کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا یہ جنگ سے، یا کچھ ان کو کچھ مل رہا تھا؟ جی نہیں، کچھ نہیں ہو رہا تھا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس جنگوں میں جان بھی کئی صحابیوں کی چلی گئی، ان کے مال بھی چلے گئے، ان کے اپنوں کا نقصان بھی ہوا۔ اب جو ہے لاسٹ ہے فتح آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح دے دیا۔ فتح مطلب کیا کوئی بول سکتا ہے فتح مینس کیا؟ میم جیت۔ جیت، ویری گڈ، مطلب کانکر کر لیا۔ کس کو کانکر کر لیا؟ یہاں پر میم مکہ کو کانکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم یہ جو ہے بیک سٹوری تھی یہ سورے کی، مطلب اتنی مشکل، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں آج مکے کو کانکر کرنے کی، مطلب ان کے وہ آج وہ لوگ مکہ کانکر کر لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سورہ نصر کی جو ہے تلاوت کریں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہترین سورہ ہے یہ، سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، مدنی سورہ ہے، اس کا جو ہے آرڈر جو ہے قرآن میں 110 ہے، اور یہ نزول 114 نمبر پہ ہے، مطلب سب سے لاسٹ نازل ہوئی ہے۔ اس کی 3 آیات ہے اور ایک رکوع ہے۔ اب ہم سورہ کی میننگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے اس سورہ میں۔ اس میں صرف 3 ہی آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، مطلب کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم کو جا مطلب آئے گی، ملے گی، کیا ملے گی؟ نصر اللہ، نصر مطلب مدد، مدد کب ملے گی؟ اور فتح ملیں گی۔ کس کی مدد ملنے والی ہے یہاں پر؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کمنٹ چیٹ باکس میں بتائیے جی، کس کی اللہ تعالیٰ کی مدد ملنے والی ہے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ کی مدد ملنے والی، اور اللہ کی جب مدد آتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کے سامنے آ جائے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اٹ مینس اسلام کی کامیابی، جیت، وکٹری۔ کس پر ہوئی ہے وکٹری؟ یہ جیت کس پر حاصل ہوئی؟ کوئی بتا سکے گا؟ آپ کو جی کافروں پر۔ کسی نے، ہاں کافر پر کسی نے لکھا ہے، ہاں کافروں پر مطلب کفر پر۔ کفر کیا چیز کافر۔ ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ لوگوں نے کئی خدا رکھے ہیں، ان لوگوں کو کفر کہتے ہیں، جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، وہ کفر ہے۔ اس پر اللہ کی جیت حاصل ہوئی، وکٹری ہو گئی، خاص طور پر فتح مکہ۔ اب جو ہے مکہ فتح ہو گیا، مطلب وہ مدینے سے ٹریول کر کے کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ میں صحابی جو ہے مکے سے ٹریول کر کے مدینے سے ٹریول کر کے مکے میں آئے، اور مکہ فتح ہو گیا بنا کسی جنگ کے۔ امیجن، یاد ہوگا سارے ایمان والے جو ہے مکہ سے ستائے ہوئے تھے، اور وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینے چلے گئے تھے۔ ناؤ دا ٹیبل از ٹرن، بنا کسی جنگ کے مکے کی فتح ملی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور کیسے ملی؟ کیسے ملی بتا سکتے ہیں آپ؟ اللہ کی مدد سے۔ کیسے ملی؟ اللہ کی مدد سے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی بیٹا، اللہ کی مدد سے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہماری اندر ایمان کی دولت جو ہے اتنی پختی گہرائی سے ہونا چاہیے، ہر کام میں، ہر بات میں ہمیں صرف اللہ ہی مدد کرنے والا، کیونکہ اللہ کی مدد ایکچوئل ہی طاقت ہے ہمارے لیے۔ اب جو ہے ہم سورہ آیت نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔
यहाँ पर तर्जुमा अल्लाह ताला क्या बोलता है, और तुम लोगों को देखोगे कि वो गिरोह दर गिरोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है एक आदमी जब पहले जो है, याद है आपको, मक्का के फतह होने से पहले जब वो मक्के में लोगों को बोल रहे थे आइए हमारे दीन की दावत दे रहे थे, आइए हमारे दीन में, लोग इनकार कर रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे, आना नहीं चाहते थे। अब जो फतह, जो इतनी बड़ी फतह हुई, लोग जो है ग्रुप दर ग्रुप, ट्राइब दर ट्राइब, जो पूरा खानदान बर खानदान जो है इस्लाम में दाखिल हो रहा था। अब ये कैसे दाखिल हो रहा था मैं तुमको बताती हूँ। ये जो है विक्ट्री हो गई मक्का की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी ऊंटनी, क्या कोई बता सकते हैं उनकी ऊंटनी का नाम क्या था? एनीबडी? कस्वा। वेरी किस्वा। गुड। किसने बताया? किसने बताया? जो बताया बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जहन है, बहुत अच्छी याददाश्त है। कस्वा जो है उनकी ऊंट का नाम था। उस पर वो सवार होकर मक्के में एंटर हुए। कब, कौन सी डेट है पता है? ये 8 हिजरी, मतलब हिजरत जब मक्के से मदीना में जब हिजरत किए थे वो फर्स्ट हिजरी थी, मतलब स्टार्ट किया था। हिजरी मीन्स ये जो कैलेंडर में हम लोग जो ईयर देखते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, या 2026 चल रहा है हम लोग इंग्लिश का, और उर्दू में जो है 47। तो ईयर 47 जो है वहां से काउंट हो रहा है। मदीने जब मक्के से मदीना जब गए तो ईयर नंबर 1, फिर ईयर नंबर 2, इस तरह ये 8 ईयर्स तक मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हुआ तो 8 ईयर्स था, ये 8 हिजरी थी। और इंग्लिश की डेट जो है ईसा अलैहिस्सलाम की बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ शायद वहां से काउंट हो रही है। 630 ईस्वी थी ये डेट, और ये रमजान का दिन था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही, मतलब हम्बलनेस, वेरी, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम काम, एकदम आजिजगी से, एकदम झुके हुए अपने साथियों के साथ शहर में दाखिल हुए। और आप जो है ऊंट पर इस तरह झुके हुए थे, यूं लगता था जैसे ऊंट पर सजदा कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला के आगे सर झुकाए अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, और इबादत में झुका हुआ था उनका सर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला बैठे थे। और मक्का में एंटर होते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 48वीं सूरह अल फतह की तिलावत कर रहे थे। तो ये जो है मंडे का दिन था, 18 रमजान, 8 हिजरी। आपके साथ जो है 10,000 सहाबाए लश्कर के साथ दाखिल हुए विदाउट एनी जंग। कैन यू इमेजिन? 10,000 लोग हैं, यहाँ से कोई मतलब आगे आने की हिम्मत नहीं लग रहा था। कितना बड़ा दबदबा, कैसी शान और शौकत थी होगी, कैसा वो आलम था होगा। यू कांट इमेजिन, इतना बेहतरीन वो नजारा होगा जहां पर जो कुफारे मक्का जो है खामोश देखते रह गए कि इतना बड़ा लश्कर बस एंटर हो रहा है मक्का के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में दाखिल हुए और बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है उसमें रखे हुए सारे बुतों को तोड़ दिया, हटा दिया जो भी है। फिर उसके अंदर सारी सफाई की। आपको तो पता है ना, बुत थे उसके अंदर, 360 बुत थे। काबे के अंदर की सफाई की, और काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। और काबे की चाबी जो है पहले जो है उसामा बिन जैद तलहा के पास ही थी, तो वो चाबी उन्हीं के पास दे दिया। उनको लगा कि वो चाबी लेकर किसी और के पास दे देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी उन्हीं के हवाले कर दी और कहा ये हमेशा तक, कयामत तक ये चाबी तुम्हारे ही खानदान में रहेगी। मतलब आज जो है मक्के की चाबी जो है उसामा बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान में आज भी मक्के की चाबी है। समझ में आई? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? से यस यस मैम। बेटा। यस मैम। यस, अच्छा, यस हाँ, मैम। ओके, अच्छा, अब बहुत गौर से सुनिए। हाँ बेटे सुनो, गोल्डन मूवमेंट है अभी। काबा से निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? काबा पे नमाज पढ़ी, काबा की सफाई कर दी, बुत को हटा दिया, नमाज पढ़ ली, काबे की चाबी दे दी, अब बाहर निकले। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरैश से आज से तुम पर कोई मलामत नहीं। मतलब वो लोग जो जुल्म करते थे अल्लाह के, वो लोग जो सहाबी को सताते थे, वो लोग जो इतना जुल्म ढाते थे, उन लोगों को क्या कहा? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मलामत नहीं, मतलब कोई शिकायत नहीं, तुम आजाद हो। मतलब मैं तुमको कोई पनिश नहीं करूंगा, तुमको मतलब गिरफ्तार नहीं करूंगा। जैसे देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री को जीतती है तो उसके सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लेती है, तो इस तरह का कोई नहीं हुआ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको, मक्के में जितने भी थे सबको माफ कर दिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी माफी है दुनिया में। शुरू से लेकर आखिर तक शायद ही ऐसी कोई हिस्ट्री हो जहां पर पूरा का पूरा कौम को, पूरी की पूरी सिटी को माफ कर दिया गया, वो जुल्म करने वाले लोगों को। आ रही ना बात समझ में बच्चों? यस मैम।
ہم جی لوگ کو کوئی ذرا سا کچھ بول دے اور پھر یس بعد میں وہ میم معافی بھی مانگ لے تو ہم لوگ معاف نہیں کرتے. ہمارے دل میں کینہ ہوتا ہے، کرا تھا اس نے ایسا، ٹھیک ہے ابھی تو بول رہا ہے معافی مانگ رہا ہے لیکن میں اس کو بتاؤں گا بعد میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز دیکھو، انہوں نے کیا کہا، اتنا ستانے کے بعد بھی سارے لوگوں کو معاف کر دیا. اور سب کو جو ہے معاف کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کرو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ایسا جذبہ، ایسی رحم دلی، ایسی ہمبلنس کو دیکھ کر عرب قبیلہ جو ہے جھونڈ کا جھونڈ، یہ جو جذبہ تھا، یہ جو خوبصورت انداز تھا، یہ محبت اور یہ شفقت تھی، یہ رحمت تھی، یہ دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. آیا سمجھ میں اسلام میں لوگ کیسے داخل ہوئے؟ تو ہم جو ہے اسلام کے نمائندے، تم جو ہے کل کے فیوچر ہو اسلام کے، تو تمہیں کس طرح تھا ہونا چاہیے؟ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو لگنا چاہیے کہ یہ جو اسلام کی بیٹی ہے، یہ اسلام کا بیٹا ہے، مطلب اسلام اتنا خوبصورت ریلیجن ہے، ہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے. آیا؟ تو ہمیں کس طرح بننا ہے؟ آئی بات سمجھ میں بچوں؟ کیا میں کلیئر ہوں آپ کو بس کلیئرلی سمجھا رہی ہوں؟ جی بیٹا. اب ہم آیت نمبر 3 پر جاتے ہیں. اس میں شکر اور انکساری ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہم. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. یہاں پر اللہ کیا بولتا ہے؟ حمد مطلب کی تعریف کرو اور تسبیح بھی کرو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیح ہے، اس کی کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کرو. یہ کس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے، جو پہلے سے ایک دم پاک، ایک دم ہی کلین، جس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کی بات کر رہا ہے کہ مغفرت طلب کرو. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ میں جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم کو تو بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں بچے؟ اب جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھو یہ پوائنٹ کو غور سے سنو. یہاں پر جیت ہو گئی مسلمانوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو خوشی نہیں منائے ان لوگوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے. تو ہم جو ہے اگر کوئی کمپٹیٹیو ایگزامس ہے یا کوئی کھیل ہے، اسپورٹس ہے، کسی میں بھی جیت جاتے ہیں تو ہم کیسے کرتے؟ شور کرتے ہیں، جھنڈا اوپر گول گول گھماتے ہیں، جمپ کرتے ہیں اور کودتے ہیں اور پراؤڈلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سامنے جو ہارنے والی ٹیم کا جو ہے چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. تو ہم کو یہ جو سورہ کیا سبق دیتی ہے کہ ہم کو اس طرح شو آف نہیں کرنا ہے. یہ بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند نہیں آتی. آئی تھنک آل ہیو انڈرسٹوڈ دس. اب جو ہے فتح پر جو ہے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، اگر تمہیں جیت مل جائے، فتح مل جائے، تو اس پہ تکبر کرنے کی بجائے جو ہے شکر ادا کرو. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کرو. ٹھیک ہے، ہم جو ہے اللہ کی تسبیح کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اس طرح ہم جو شور کر کے جمپ مار مار کے خوشی نہیں منائیں گے، سامنے والے کا منہ اور چھوٹا نہیں کر دیں گے. ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے یا وہاں پر ہی سجدے شکر کریں گے کہ اللہ تیری ہی قدرت سے اور تیری ہی طاقت سے ہم کو فتح ملی، اور صرف تو ہی ہے جو ہم کو فتح دے سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی. چاہے ہم کتنے بھی بہتر ہو، بہترین ہم نے ایگزام لکھا ہو، لیکن فتح صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اب یہ بات نوٹ کرے کہ ہر کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر کامیابی کے وقت بھی بندے کو ہمبلنس، اختصاری کرنی چاہیے. مطلب ہم کو پولائٹ رہنا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، ہم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. یہ پراؤڈ جو ہے نا شیطان کی چیز ہے. شیطان جو ہے تکبر کرتا ہے، اب پراؤڈ فیل کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چلو جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، تو شیطان کے اندر تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، پراؤڈ ہو گیا وہ کہ میں جو ہے آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی ہے، مٹی جو ہے آگ سے کمتر ہے، تو میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو وی شوڈ ناٹ بی پراؤڈ. تو اتنی پراؤڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، تو
ادھر سے جنت سے اس کو نکال دیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے وہ پوری دنیا قیامت تک جو ہے اسی طرح جو ہے ملعون رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ہم شیطان کی طرح پراؤڈ فیل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمبلنس اختیار کریں گے اور ہم پولائٹ رہیں گے. اب یہ جو سورہ ہے اس کا اہم سبق جو ہے، پوائنٹ مین یاد رکھو. پہلا جو ہے ہم کو یہ جو لیسن جو ہے، سوری، یہ جو سورہ جو ہے یہ کمپلیشن آف دا مشن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور یہاں پر ان کا اسلام پہنچانے کا، لوگوں کی طرف جو ہے دین اسلام کو پہنچانے کا مشن کمپلیٹ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ٹیچنگز پہنچائی ہم تک. کون سی ٹیچنگ؟ سب کچھ اس میں تھا. کس طرح کھانا ہے، یاد ہے نا، رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، دعا پڑھنی ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کیسی عبادت کرنی ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح کرنی ہے، وراثت مطلب اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، لا اینڈ آرڈر کون سے لا اینڈ آرڈر ہے، ساری چیزیں کمپلیٹ ایوری تھنگ پیکج ہے ہمارا قرآن. اور سب کچھ ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور آج ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. مطلب پوری اسٹڈی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی. ناؤ دا ورک از کمپلیٹ. اور دوسری جو بات ہے یہاں پر، کامیابی پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کامیاب ہو گئے، کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا تو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے. اور اللہ کو جو ہے ایروگینٹ اور پراؤڈ جو ہوتے ہیں نا، جو ہم اپنے آپ پر، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے آن دا کانٹری ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کرنا چاہیے اور اس میں زیادہ کرنا چاہیے. جو ہم نارملی کرتے ہیں شکر ادا، اس سے زیادہ اللہ تیرا شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے بہت کچھ ہم کو عطا کیا. ٹھیک ہے بچوں، ہم اب سے ایسے کریں گے. اور پھر اس کی نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو کچھ بھی ہو. دیکھو صحابہ کا کتنا 8 ایئرس کی تکلیف تھی، اتنے جد و جہد کر کے بعد میں اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. تو جو ہے ہم بھی جو ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بھی جو ہے تکلیف آئے، جد و جہد آئے، مشکل آئے، اور ہم جو ہے اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کو فتح ملے گی. پھر استغفار کی اہمیت ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا حکم دیا گیا. تو مطلب ہمیں کتنا توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہے، ان کو توبہ کا حکم دیا، تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ توبہ کرنے کا حکم ہے. یہ سورہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا ہے اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. Now the surah is complete. I think everyone has understood the back story of the surah. اور کیا سورہ کا ہر ایک آیت کا کیا بتاتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. آیا نا سمجھ میں؟ اب جو ہے ہم سورے کی تلاوت میں جو ہے کس طرح ہمیں اس کو تلاوت کرنی ہے یہ ہم دیکھیں گے. کس قاعدے، اس میں کیا کیا ہے رولس اینڈ ریگولیشن. جیسے اذا، پہلا جو ہے اذا ہے. ذا جو ہے لائٹ ورڈ ہے، لائٹ لیٹر ہے، تو تم کو ذا کو لائٹ کرنا ہے. زبان کی جو نوک ہے تمہاری ٹیتھ کی طرف لے کر آنا ہے. اذا، اذا. اور اب بازو میں الف ہے تو ایک جو 2 کاؤنٹس رہے گی تمہاری. فنگر جو ہے مٹھی کو بند کرو اور 2 فنگرز اوپن کرو، 1 and 2. اذا. انڈرسٹوڈ بچوں؟ آر یو گیٹنگ می؟ آئی کین ریڈ یور میسجز. سب مجھے جواب دیجئے. میں رولز بتا رہی ہوں کس طرح تم کو تلاوت کرنی ہے. صفانہ کا صرف آنسر آ رہا ہے. ایوری بڈی. جی اریبا، اب غور سے سننا ہے تم کو کہ کس طرح اس کی تلاوت ہوگی. جی بچوں، صرف 2-3 جن ہی جواب دے رہے، باقی لوگ سو گئے کیا میری اتنی بڑی سی بات سن کر؟ انٹرسٹنگ نہیں تھی میری بات؟ مزہ نہیں آ رہا تھا شاید، لگتا ہے سو گئے سب بچے. ٹھیک ہے، ہم تلاوت پر دیکھتا نظر دوڑاتے ہیں. اذا میں جو ہے دال کو ایک دم لائٹ کرنا ہے. پھر یہ مد ہے. یہ کون سا مد ہے؟ مد متصل ہے. اس کی 4 to 5 کاؤنٹ سب کو کھینچنا ہے. پھر نصر اللہ، سواد جو ہے اس کے اندر جو ہے ہیوی لیٹر ہے، موٹا پڑھنا ہے. پر جو ہے موٹا تھوڑا سا، جیسے را کو لائٹ پڑھنا ہے تو سواد کو جو ہے ہیوی کرنا ہے. پھر رول، را کو جو ہے پیش ہے، را بھی ہیوی ہوگا. اور یہ اللہ کے نام سے جب ملے گا تو اللہ کا نام بھی تمہارا موٹا ہوگا. اور والفتح، لاسٹ کا جو ہا ہے اس کو جزم دینا ہے اور والفتح کرنا ہے.
إذا جاء نصر الله والفتح. आया समझ में? क्या कोई रिसाइट करेगा? ये एक आयत कोई रिसाइट करेगा? एनीबडी इंटरेस्टेड? टाइमिंग का ख्याल रखे, ठीक है फिर। तो जी हम बताए ना ये पढ़े। वाला, चलो ये जी। हम पढ़े। हाँ पढ़िए बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा। जाके तुम्हारा मत खींचना है तुमको। नसरुल में स्वाद को थोड़ा सा हैवी करना है, रॉ को भी हैवी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही पढ़ा है। मैं बता देती हूँ, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, नहीं तो हम सबका एक एक करके सुन लेते थे। अब नेक्स्ट वाले जो है, वाव के लिए होंठ को गोल करो, रॉ को जो है हैवी करो। वराइतन नासा यदखुलूना, नासा में जो है ता जो है नून से जाकर मुशद्दद है, सख्ती से मिलेगा। फिर नून के बाजू में अलिफ भी है, मतलब अलिफ मद्दा है तो 2 काउंट है। वराइतन नासा यद, यद में दाल जो है कलकला होता है, तो यद ऐसा पढ़ना है तुमको, यद मतलब वो जो है एको जैसी होगी, बैक आएगी तुम्हारी। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अब यहाँ पर फी जो है या मद्दा है, दीनिल्लाहि यहाँ पर जो है अल्लाह का नाम जो है लाइट होगा। ऊपर में जो है रॉ के ऊपर पेश था, तो अल्लाह का नाम जो है पुर होता है, मतलब हैवी होता है। यहाँ पर जो है जेर है, जब जेर आता है अल्लाह के नाम से पहले, तो हमको लाइट पढ़ना है। और अल्लाह के नाम से पहले जो है पेश या जबर आता है, तो हमको जो है हैवी पढ़ना है। ठीक है। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर। यहाँ पर जो है हा को अपनी मखरज से निकालना है। फिर जो है रब्बिका में रा को पुर करना है और सख्ती से बा पे लेकर आना है, क्योंकि मुशद्दद है। वस्तागफिरु में वाव के लिए होंठ गोल करना है, वस्तागफिरु। इन्नहु, नून मुशद्दद है, तुमको सख्ती से इन्ना पे लेकर आना है। हु जो है उल्टा पेश है, तो तुमको 2 काउंट्स लेना है। फिर काना में 2 काउंट्स लेना है, का के लिए 2 काउंट्स लेना है, ना के लिए खींचना बिल्कुल नहीं है, ये गलती ना करे। इन्नहु काना तव्वाबा, वा बा जो है वहां पर 2 काउंट करना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। टाइम शॉर्टेज है, नहीं तो मैं सभी से करवा लेती हूँ। अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। अभी माइक ओवर टू अमरीन मैम को दे देते हैं। अमरीन मैम। जी मैम, दुआ करा ले। हाँ, आप करा दीजिए, मैं कराऊं? जी करा दे। सुभान सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह